کرو لیلۃ القدر کو. تمہاری رائے تمہارا مشورہ کیا ہے؟ کسی نے کہا 21 کی رات ہے, کسی نے کہا 23 کی رات ہے, کسی نے کہا 25 کی رات ہے. صحابہ نے رائے دے دی, مشورہ دے دیا. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں میں اس مجلس میں موجود تھا. فاروق اعظم نے فرمایا اے ابن عباس تم بولتے نہیں, خاموش بیٹھے ہو, بتلاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ حضرت ابن عباس نے فرمایا اے امیر المؤمنین, اللہ نے 7 کا تذکرہ کیا ہے, اللہ نے 7 آسمان بنائے, 7 زمینیں بنائی, انسان کی تخلیق کے مراحل 7 ہیں, انسان جن اعضاء پہ سجدہ کرتا ہے وہ بھی 7 ہیں, جیسے نکاح حرام ہے وہ رشتے بھی 7 ہیں, بیت اللہ کے درمیان چکر جو کعبہ طواف کیا جاتا ہے اس کے چکر بھی 7 ہیں, صفا مروہ کے درمیان جو دوڑ لگائی جاتی ہے اس کے چکر بھی 7 ہیں, شیطان کو جو کنکریاں ماری جاتی ہیں وہ بھی 7 ہیں. تو حضرت ابن عباس نے 7 کے عدد سے استدلال کیا, 7 کا تذکرہ کرتے کرتے لمبی ڈیل ہے. تو حضرت ابن عباس نے 7 کے عدد سے استدلال کرتے ہوئے فرمایا امیر المؤمنین اس سے پتہ چلتا ہے کہ لیلۃ القدر کی رات وہ 27ویں کی رات ہے. اور حضرت ابی بن کعب نے قسم کھا کے کہا کہ 27ویں کی رات یہ لیلۃ القدر کی رات ہے. اور جو اللہ نے آیت کو سورۃ لیلۃ القدر بھیجی کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر, لیلۃ القدر یہ لیلۃ القدر والا 3 دفعہ یہ جملہ آیا اور ہر جملے میں 9 حروف ہیں, لا یا لام تا یہ 9 حروف ہیں. تو ہر جملے میں 9 حروف ہیں, 3 جملے آئے تو 9 کو 3 سے ضرب دو تو کتنا بنتے ہیں؟ 9 × 27. تو سورت کے یہ جملے بھی بتلا رہے ہیں, اشارہ کر رہے ہیں کہ لیلۃ القدر کی رات وہ 27ویں کی رات ہے. اور اگلا پوائنٹ سمجھو, علماء نے تجربے لکھے ہیں کہ اگر یکم رمضان فلاں دن کو ہو تو لیلۃ القدر کی رات فلاں کو ہو. مثال کے طور پہ علماء نے تجربے لکھے, بزرگوں نے, اگر یکم رمضان اتوار کو, پہلا روزہ اتوار کا بنے تو علماء نے لکھا, بزرگوں نے تجربہ لکھا کہ لیلۃ القدر کی رات 29 کی رات وہ لیلۃ القدر بنے گی. اور فرمایا اگر پہلا روزہ یکم رمضان منگل کو ہو, جس طرح آپ منگل کو پہلا روزہ تھا نا, علماء نے کہا, بزرگوں نے یہ تجربہ لکھا کہ اگر پہلا روزہ یکم رمضان منگل کو بن جائے تو پھر 27ویں کی رات ہی لیلۃ القدر ہوگی. آپ کو مبارک ہو. پہلا روزہ منگل کا تھا تو بزرگوں کے تجربے کے مطابق آج کی رات یہ لیلۃ القدر کی رات ہے. اس رات میں اللہ آپ کو لے آیا ہے تو یہ بڑی عظیم الشان رات ہے, مغفرت اور بخشش والی رات ہے. حضرت عائشہ صدیقہ نے پوچھا اے آمنہ کے لال اگر یہ رات مل جائے تو پھر کون سی دعا مانگنی چاہیے؟ اما عائشہ نے اپنے سر کے تاج سے پوچھا. آمنہ کے لال نے فرمایا دعا بدلی کہ اگر لیلۃ القدر کی رات نصیب ہو جائے تو یہ دعا کرنی ہے, اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اللہ تو معاف کرنے والا ہے, تو معافی کو پسند کرتا ہے. اللہ تو ہمیں معاف فرما. سب کہتے ہیں آمین. اللہ ہمیں معاف فرما. حضرت جبریل نے اللہ کے نبی کو یہ دعا سکھائی. یہ پیکج بھی دیکھو, پیکج بھی لگایا کرو بھائی, لوڈ بھیجو گے تو خطیب چلے گا, اگر آپ لوڈ نہیں بھیجیں گے میرے پاس, ہاں جی یہ چھوٹا سا موبائل نہیں چلتا, وہ اتنا بڑا خطیب کیسے چلے گا؟ ہاں جی اللہ کے سب کہتے ہیں سبحان اللہ. سبحان اللہ کا مفت بھی ہے. تو یہ عظیم الشان رات ہے, رسول قرآن کی رات ہے. اور اس رات کے کچھ مسائل لکھے ہیں, وہ تھوڑا سے بتا کے بات کو آگے لے چلتے ہیں. تو اس رات کا شان آپ نے سنا, شان تو بہت زیادہ ہے. حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, یہ وظیفہ بتلا رہا ہوں, اس رات کا عمل بتلا رہا ہوں, یہ پیکج ہے اس رات کا. آمنہ کے لال نے فرمایا, حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو لیلۃ القدر کی رات میں 3 دفعہ کہتے, مختصر پیکج ہے, سستا پیکج ہے. رانا حفیظی 30 منتہ اخبارات ماشاءاللہ یہ پیکج لگا کے جا رہے ہیں, اللہ قبول فرمائے. تو یہ مختصر پیکج ہے.
حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو لیلۃ القدر کی رات میں 3 دفعہ خلوص نیت سے صدق کے دل سے کہہ دی لا الہ الا اللہ، ایک دفعہ کہیں لا الہ الا اللہ کہا گناہ معاف ہو گئے، پھر لا الہ الا اللہ کہا جہنم سے آزادی مل گئی، تیسری مرتبہ کہا لا الہ الا اللہ جنت کا ٹکٹ مل گیا۔ یہ صلات کا مقام ہے، سارے بلند آواز سے پڑھو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ، ہمارے آواز نے پیٹ نہیں لگا ہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، غور سے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ یہ مختصر پیکج، ٹھیک ہے، اگلا پیکج سنو۔ حضرت علی، میرا بیٹا حضرت علی کی شان میں بڑی پیاری گفتگو کر رہا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس رات کا پیکج بدلا دیا، آمنہ کے لال کا فرمان بدلا دیا۔ حضرت علی فرماتے ہیں جو لیلۃ القدر کی رات میں سورۃ لیلۃ القدر یہ 7 دفعہ پڑھ لے، کتنی دفعہ؟ 7 دفعہ، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک، یہ پوری سورۃ کتنی دفعہ پڑھے؟ 7 مرتبہ۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ آمنہ کے لال نے فرمایا اللہ اس کو ہر مصیبت سے چھٹکارا عطا فرما دے، ہر مصیبت تک دے، ہر تکلیف تک دے، سارے مسائل تک جاتے ہیں، اور 70,000 فرشتہ رحمت کی دعا کرتا ہے۔ 70,000 فرشتہ بولو 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 بولو۔ اے میرا بھائی، ہمارے جانے کے بعد محفل میں اندھیرا رہے گا، ہمارے جانے کے بعد محفل میں اندھیرا رہے گا، بہت چراغ جلاؤ گے روشنی کے لیے۔ عوام اس خیر کو مانے نہ مانے، عوام اس خیر کو مانے نہ مانے، خطیبوں کا خطاب ہوتا رہے گا۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں جو اس رات میں سورۃ لیلۃ القدر 7 دفعہ پڑھ لی، ہر مصیبت سے اللہ محفوظ کر دیتے ہیں، اور 70,000 فرشتہ رحمت کی دعا کرتا ہے۔ 7 دفعہ یہ دوسرا پیکج ہو گیا۔ اور تیسرا پیکج حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جو لیلۃ القدر کی رات میں 2 نفل پڑھے، اللہ اکبر، نیت باندھ لی، سورۃ فاتحہ پڑھ لیا، پڑھنے کے بعد 7 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھے، سورۃ اخلاص پڑھ لے، کتنی دفعہ؟ 7 مرتبہ۔ پھر دوسری رکعت بھی اسی طرح پڑھے، سورۃ فاتحہ کے بعد 7 مرتبہ سورۃ اخلاص کو لوگ نواحد پڑھ لے، پھر سلام پھیر دیا، 2 رکعت پوری ہو گئی، پھر سلام پھیرنے کے بعد 70 دفعہ استغفار پڑھے، جو بھی آتا ہے استغفر اللہ و اتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، جو بھی استغفار آتا ہے 70 مرتبہ پڑھ لے۔ آمنہ کے لال نے کہا، شہنشاہ ارض و زمان نے کہا، حبیب کبریا نے کہا یہ ابھی اپنی جگہ سے مسلح سے نہیں اٹھے گا، اللہ اس کے بھی گناہ معاف کر دے گا، اس کے اپنے اماں کے بھی گناہ معاف کر دے گا۔ یہ آپ کے لیے بھی پیکج ہے، ماں باپ کے لیے بھی، تو آپ ذرا چوکھا پیکج لاؤ تاکہ بل خطیب چلتا رہے۔ ہاں جی، تو یہ 3 پیکج میں نے آپ کو بتا دیے، اور ایک اور پیکج بتلانا چاہتا ہوں، اگر آپ اس کے مجھے 5 لاکھ بھی دینا پھر بھی کم ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو یہ میرے اوپر 1 مرتبہ درود پاک پڑھ لے، جزا اللہ عنا محمد اللہ وآلہ، 1 مرتبہ، کتنی دفعہ؟ لمبا چوڑا پروگرام نہیں، ہزاروں کی تعداد نہیں، سینکڑوں کی تعداد نہیں،
مختصر سے مختصر بنا کے ڈالنے کا ہے دیا. صرف ایک مرتبہ کہتے کہ جزا اللہ عنا محمد اللہ علیہ. بڑا کہے چھوٹا کہے بوڑھا کہے نوجوان کہے پڑھا ہوا پڑھے آنکھ پر پڑھے مرد پڑھے خواتین پڑھے مسورات پڑھے بچیاں پڑھے مدینہ والے نے کہا صرف ایک مرتبہ کہہ دو زبان سے جزا اللہ عنا محمد اللہ علیہ. فرمایا 70 فرشتے 1000 دن تک اس درود پاک کو ثواب لکھتے رہیں گے. لیکن یہ عام دنوں کی بات ہے. عام دنوں میں کہ ایک دفعہ کہا 70 فرشتے 1000 دن تک اس کا چلتے رہیں گے. ثواب لکھنے والے کون ہیں؟ بولو بولو فرشتے. ان کے اللہ ڈپٹی لگا دے گئے. اس نے کہہ دیا لکھو اس کا ثواب 1000 دن تک. یہ عام دنوں کا پیکج ہے. اور آج لیلۃ القدر کی رات ہے اور یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے. یعنی ہر نیکی کا ثواب 83 سال 4 مہینے کی عبادت سے اللہ زیادہ عطا فرماتے ہیں. پھر رمضان المبارک کا پیکج کیا ہے؟ رمضان المبارک میں اللہ ہر نیکی کا ثواب 70 گنا. ایسا یا نہیں 100 روپیہ آپ مجھے دیں گے تو اللہ آپ کو 700 کا ثواب دیں گے. ہے یا نہیں؟ یہ اللہ کا وعدہ ہے. رمضان کے اندر نے سارے پیکج لگائے. اب اگر کوئی آج اس رات میں 12 بج چکے آپ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں خواتین بھی آئی ہوئی ہیں آپ صرف ایک دفعہ زبان سے کہہ دیں یہ رمضان کا پیکج ہے تو رمضان المبارک میں ایک کے بدلے میں 70 ہے تو آپ نے ایک دفعہ کہہ دیا جزا اللہ عنا محمد ما هو علیہ تو 70 فرشتے 70,000 دن تک ثواب لکھیں گے. عام دنوں میں 1000 کیونکہ ایک کے بدلے میں 70 ہے. آپ نے رمضان المبارک میں یہ پیکج لگا دیا. ابھی کچھ دن باقی ہے اس پیکج کو پڑھاتے چلے جاؤ تو رمضان المبارک میں پھر آپ نے لیلۃ القدر کی رات میں یہ پیکج لگا دیا. آپ نے صرف زبان سے ایک مرتبہ کہہ دیا تو 70 فرشتے 70,000 دن تک اس درود پاک کا جو ثواب لکھتے رہیں گے. میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ یہ 70,000 دن کتنے سال بنتے ہیں آپ کیلکولیٹ کریں لیکن وقت لگے گا. میں آپ کو بتاتا چلوں یہ 70,000 دن 192 سال بنتے ہیں. کتنا بنتے ہیں؟ 192 سال. 2 صدیاں آپ نے رمضان المبارک میں لیلۃ القدر کی رات میں خدا کی قسم اور اس ختم قرآن کے موقع پر ایسا عظیم شان رات کے اندر اور توبہ کی نیت سے آپ آئے اللہ کو روٹے رات کو منانے کے لیے آئے ہوئے ہیں. آپ نے خلوص دل سے ایک دفعہ کہہ دیا رمضان المبارک میں تو آپ اس کو کیلکولیٹ ہی نہیں کر سکتے. یہ رمضان کا پیکج ہے کہ آپ نے ایک دفعہ کہا 192 سال تک 2 صدیوں تک فرشتے اس درود پاک کا اجر و ثواب لکھتے رہیں گے. تو جتنا آپ پڑھتے چلے جائیں گے اتنا ثواب بڑھتا چلا جائے گا. یہ ایسا درود پاک ہے جو فرشتوں کو تھکا دیتا ہے. آپ بھی تھک گئے, آپ بھی جو تھک گئے ہاتھ کھڑا کر دو جو تھک گئے ہیں تو یہ درود پاک فرشتوں کو تھکا دینے والا ہے. تو پیکج لگاؤ گے یا نہیں؟ مولوی صاحب بھائی موبائل نہیں فارغ نہیں ہونے کا. موبائل میں ٹائم لوں درود پاک کتے ٹائم کروں قرآن کی تلاوت کتے کروں مسجد کتے کروں یہ پروگرام کتے کروں مولوی صاحب کتے کے لیے بنوں. یا ایسا اس نے ہمارے گلے میں زنجیر ڈال دیا اس نے کہا بس تو اور میں موبائل نے باپ سے دور کر دیا ماں سے دور کر دیا بہنوں سے دور کر دیا اولاد سے دور کر دیا مساجد سے دور قرآن سے دور. قرآن سامنے لاتے کلے موبائل کر کے بیمار کا پڑھتے بیٹھے ہوئے قرآن چاہوں تھی تو فجیل نہیں تھی نہیں تھی موبائل جو ہے لیا. اللہ تو میرا بھائی یہ کون سی رات ہے؟ قرآن کے نازل ہونے کی. پہلا پیکج ختم ہو گیا مختصر کر دیا میں نے. لیلۃ القدر والا پیکج میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا. اب دوسرا پیکج مختصر کر رہا ہوں کہ یہ کون سی رات ہے؟ اللہ کے قرآن کے نازل ہونے کی رات ہے. ہاں جی نزول. آئیے شان قرآن کے حوالے سے جھلک دیتا چلوں. آپ سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھیں قرآن کا شان دیکھیں.
آپ ذرا کمپیوٹر کو گھماؤ مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، آپ اس کرۂ ارض کے اوپر دیکھیں کہ عشاء کی نماز کے بعد تراویح کے اندر اس کرۂ ارض پہ، اس سرزمین پہ، اس دھرتی پہ قرآن کی صدا کتنا بلند ہو رہی ہوتی ہے بھی کیلکولیٹ، کوئی حساب ہے؟ ہر کچے کچے مکان میں، ہر چھوٹی بڑی مسجد میں، ہر گھر میں، ہر دفتر میں، ہر خانقاہ میں، چپے چپے میں، ہر علاقے میں، ہر ملک میں قرآن کی صدا بلند ہوتی ہے عشاء کے بعد، قرآن کا سماع ہوتا ہے۔ بابا جی دعا کریں دے پہنتے دے کہ اللہ دے کو نمی نمی سب بیٹھے سے اللہ دے سارے کہہ دو آمین۔ میری فیس بڑھ ہوتی ہے، صبر میں سی میری فیس بڑھ ہوتی ہے، میں اپنی لالچ کرے گا، میں سب کہہ دعا کریں۔ تو آپ سوچیں کہ رمضان اور مبارک میں رات کے وقت پوری دنیا پہ کتنا قرآن پڑھا جاتا ہے اور کتنے ختم کیے جاتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو انفرادی کے قرآن کی تلاوت ہوتی ہے ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہ قرآن کا شان ہے، یہ کیا ہے؟ یہ قرآن کا شان، قرآن کا شان سنو، مختصر کر رہا ہوں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے لا یمسہ الا المطہرون، کہ قرآن کو بغیر وضو کے ہاتھ نہ لگاؤ، بغیر طہارت کے۔ تو دیکھو اللہ نے حقوق بیان کیے، حقوق اللہ، حقوق العباد، ماں باپ کے حقوق، میاں بیوی کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، ایمان کے حقوق، وقت عزیز کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق، سب کے حقوق ہیں نا۔ تو قرآن کے بھی حقوق ہیں، قرآن کے بھی کچھ آداب ہیں، کچھ حقوق ہیں۔ قرآن کا پہلا حق، بنیادی حق کیا ہے کہ قرآن کو صحیح تجوید کے ساتھ پڑھا جائے، یہ قرآن کا بنیادی حق ہے۔ اور دوسرا حق کیا ہے کہ جب آپ قرآن کو پڑھیں تو پہلے سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ آپ سب سے پہلے اچھے طریقے سے وضو کرنا ہے، مسواک کرنی ہے، اور خشوع و خضوع کے ساتھ وضو کرنے کے بعد آپ نے قبلہ رخ ہو کے بیٹھنا ہے، اور قرآن کو اونچی جگہ پہ رکھ کے قرآن کو خوبصورت آواز میں آپ نے پڑھنا ہے۔ یہ قرآن کا ادب ہے، یہ قرآن کا حق ہے۔ لیکن اگر ساتھ بچہ ہے، کوئی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی سویا ہوا ہے، کوئی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، پھر اونچی آواز میں قرآن نہ پڑھا جائے، پھر آہستہ آواز میں، تو قرآن کو خشوع و خضوع کے ساتھ باوضو ہو کے قبلہ رخ بیٹھ کے قرآن کو اوپر رکھ کے اونچی جگہ پہ قرآن کو پڑھنا، تلاوت کرنا، یہ قرآن کا حق ہے، قرآن کا ادب ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کی کیفیت کا کیا عالم تھا؟ توجہ کرنا میری بات۔ آمنہ کے لال کو قرآن سے کتنی محبت تھی؟ جب آپ تلاوت کرتے تھے تو آپ کی تلاوت کا عالم اور منظر اور کیفیت کیا تھی؟ سنو شاہ جمال والو، آمنہ کے لال نے ایک دفعہ قرآن کی صرف ایک ہی آیت پڑھی، ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم۔ آمنہ کے لال نے صرف ایک آیت پڑھی، اے اللہ یہ تیرے بندے ہیں، اگر تو انہیں عذاب دیتے تو تیرے بندے ہیں، معاف کر دے تو تو حکمت والا ہے۔ آمنہ کے لال نے صرف یہ ایک آیت پڑھی، اور ساری رات آمنہ کا لال ایک ہی آیت پڑھتے رہے، صبح ہو گئی۔ آج ہم کتنا قرآن پڑھ رہے ہیں؟ آمنہ کے لال ایک ہی آیت ساری رات پڑھتے، صبح ہو گئی، ایک ہی آیت پڑھتے پڑھتے صبح کر دی۔ ہم نے کبھی صبح کی؟ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، عشاء کی نماز پڑھ کے قرآن کو کھولتے تھے اور صبح کی نماز کے وقت بند کرتے تھے۔ کیا مانا؟ ساری رات اللہ کا قرآن پڑھتے تھے، ساری رات اللہ کا قرآن۔ ہم پڑھتے ہیں برکت کے لیے، ہم پڑھتے ہیں ایمان سے بتاؤ، صبح کو دکان پہ جاتے ہیں، صفائی کرتے ہیں، قرآن رکھا ہوا ہے، اس لیے رکھا ہوا ہے کہ قوم کا دکان میں برکت ہے، کہ لکشمی اتنا تو برکت نہیں آتی نہیں، دکان میں اس لیے رکھا ہوا ہے، صبح اس لیے تلاوت کرتا ہے کہ برکت پیدا ہوگی۔ کہاں کہیں گے خوب کپڑے اتار زبان۔ تو آمنہ کے لال کی تلاوت کا یہ عالم، اور حضرت ابوبکر صدیق کی تلاوت کی کیفیت، گھر سے میں چھوٹی سی مسجد بنائی ہوئی تھی، وہاں جہاں پہ بیٹھ کے اللہ کا قرآن پڑھا کرتے تھے، چھوم کے، اور اتنا روتے، اتنا آنسو نکلتے، صداقت کی داڑھی پر ہو جاتی۔
صدیق کی قرآن کی تلاوت کا یہ عالم تھا. اور حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے انہوں نے قرآن کی صرف ایک آیت پڑھی وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ. قیامت کے دن اعلان ہوگا کہ نافرمانو الگ ہو جاؤ فرما برداروں سے. اعلان ہوگا. یہ ایک ہی آیت حضرت سعید بن جبیر نے پڑھ کے ساری رات منادی شروع ہو گئی. ایک ہی آیت پڑھ. حضرت رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتے قرآن کو پڑھنے کے لیے جب کھولتے بس بیہوش ہو کے گر پڑتے اور کیا کہتے تھے کلام ربی کلام ربی. یہ تو میرے رب کا کلام ہے, یہ تو میرے رب کا کلام ہے. آنکھوں پہ لگاتے چہرے پہ رکھتے اور فرماتے تھے کتاب ربی کتاب ربی, یہ تو میرے رب کی کتاب ہے, یہ تو میرے رب کی کتاب ہے. صحابہ کا یہ عالم تھا قرآن کے ساتھ محبت کا تعلق کا. چھوٹ چھوٹ کے صحابہ پڑھا کرتے تھے. اور حضرت فاروق اعظم قرآن کو چوما کرتے تھے. آج مسلمان نے قرآن کو چومنا چھوڑ دیا, اٹھانا چھوڑ دیا, سینے سے لگانا چھوڑ دیا, تلاوت کرنا چھوڑ دی, پڑھنا چھوڑ دیا, قرآن پہ عمل کرنا چھوڑ دیا, قرآن کو بس رکھ دیا. یہ قرآن ہے, قرآن والا جانے ہمیں کیا. لیکن حضرت فاروق اعظم قرآن کو چومتے تھے اور کیا فرماتے تھے یہ میرے رب کا دستور ہے, یہ میرے رب کا منشور ہے. تو میرا بھائی جب قرآن پڑھنے بیٹھو یہ ذہن میں سوچ لیا کرو کہ میں اللہ کا کلام پڑھ رہا ہوں, میں اللہ کا کلام پڑھ رہا ہوں, میں اللہ کو اس کا کلام سنا رہا ہوں اور اللہ میرا کلام سن رہا ہے اور اللہ میرا کلام سن کے خوش ہو رہا ہے. یہ تصور رکھا کرو قرآن کی آواز. قرآن کا شان یہ ہے کہ قرآن نے اپنے 5 نام ذکر کیے. کتنا؟ آج میرا نیا پیکیج ہے, کبھی ایسا پیکیج نہیں لگایا, ذرا توجہ کرنا. قرآن نے اپنے 5 نام بیان کیے جو ذاتی نام ہیں قرآن کے. آپ بتلا سکتے ہیں اور آپ میں سے آپ سارے قرآن والے ہیں نا ماشاءاللہ, بتاؤ